بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران کو دیے گئے 48 گھنٹے کے الٹیمیٹم کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تو واضح ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کو نہیں کھولے گا۔ غیر مبہم الفاظ میں ایرانی قیادت اعلان کر چکی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گی۔ تو کیا امریکہ ایران میں زمینی فوج اتارے گا؟ کیا اس سے پہلے وہ ایران کے بجلی گھر اور پانی صاف کرنے کے نظام کو تباہ کر دیں گے؟ اس کی تیل صاف کرنے والی ریفائنریز جو ہیں ان کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے؟ اس سوال کا جواب خود امریکی فوج کے ایک حصے نے دے دیا ہے کہ اگر فوج اتاری گئی تو کیا ہوگا۔ کچھ جنرلوں کو وزیر دفاع پیٹ ہیگسبت نے برطرف کیا اور کچھ خود مستعفی ہو گئے۔ اگرچہ تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ہزاروں فوجی افسر مستعفی ہو چکے۔ ہر کام کے لیے مخصوص لوگ ہوتے ہیں جو ریاضت کے ساتھ اپنے فن میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ کہ ارشاد کیا گیا تھا کہ اہل ایمان اپنے فیصلے مشورے سے کرتے ہیں، امرہم شورا بینہم، تو سوال یہ ہے کہ مشورہ انہیں کس سے کرنا تھا؟ ظاہر ہے ان لوگوں سے جو سوچ سمجھ کر رائے دینے کے اہل ہوں، یہ صاحب الرائے یا اہل الرائے جنہیں کہا جاتا ہے، جو طاقت اور قوت رکھتے ہوں، جنہیں اعتماد میں لینا ضروری ہو۔ جیسے جنگ نہاون سے پہلے یہ فیصلہ کر لینے کے بعد بدل دیا گیا کہ جناب خالد بن ولید کی جگہ امیر المومنین عمر بن خطاب خود لشکر کی قیادت کریں گے۔ لیکن جناب علی کرم اللہ وجہ کے اس مشورے پر کہ جنگ کے بارے میں کوئی حتمی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، اگر امیر المومنین شہادت پا گئے تو عدم استحکام پیدا ہو جائے گا، یہ فیصلہ تبدیل کر دیا گیا۔ آپ کے جو الفاظ روایت کیے گئے جناب علی کرم اللہ وجہ کے وہ یہ تھے کہ پھر اسلام کا کیا ہوگا، یعنی وہ ایک بڑے بحران سے دوچار ہو جائے گا، کیونکہ جنگ کے بارے میں کوئی حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ 166 سال پہلے ابراہم لنکن نے شمال اور جنوب کے جنگ میں، جس کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے یا نہیں، ابراہم لنکن نے اپنے جنرلوں کو جمع کیا اور ان سے کہا مجھے تمغوں والے جنرل نہیں چاہیے، مجھے وہ آدمی چاہیے جو جنگ جیت کر دے، یعنی پوری طرح یکسو اور پرعزم ہو اور صلاحیت سے مالا مال ہو۔ ابراہم لنکن نے بالکل مختلف فیصلہ کیا اب کی بار، انہوں نے خود اپنا خیمہ میدان جنگ میں گاڑا، اور جنرل پیٹن کو جو مشتعل مزاج تھا تاکہ گالم گلوچ پہ اتر آتا تھا، ذمہ داری سونپی گئی کہ تھا وہ بہت پرعزم، اور اس کے سپاہی اس پہ جان دیتے تھے۔ بعض اوقات لیڈر کو خود فیصلے کرنا پڑتے ہیں، جیسے قائد اعظم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پاکستان کے گورنر جنرل نہ بنانے کا فیصلہ کیا اور کہا، یہ کہہ کر اس کی فرمائش مسترد کر دی کہ میں مسلم لیگ کی مجلس عاملہ سے پوچھوں گا۔ مسلم لیگ کی مجلس عاملہ میں یہ سوال زیر بحث آتا بھی تو ظاہر ہے قائد اعظم جو رائے دیتے اکثریت اس کی حمایت کرتی، بالکل اس طرح جیسے صلاح الدین ایوبی نے مشورے کے برعکس بیت المقدس کے راستے میں آنے والے تمام شہروں کو خالی کرنے کا حکم دیا یا جلا دینے کا، اور تاکہ پانی اور غلے کی رسد بند ہو جائے۔ جنگ تو وہ ہار چکا تھا، عکا کی جنگ جو اب اسرائیل کا حصہ ہے، پھر اس نے چھاپا مار جنگ لڑی اور بیت المقدس پہنچتے یورپی لشکر اتنے دباؤ کا شکار ہو گیا کہ انہوں نے صلاح الدین کی طے کردہ شرائط میں ان قبول کر لی، وہ واپس چلے گئے، انہیں معاف کر دیا گیا، انہیں مستقل طور پر بیت المقدس کی البتہ زیارت کی اجازت دے دی گئی۔ اپنی داڑیوں پر بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ وہ چلے گئے، اور ایرلیم نے لکھا ہے کہ صلیبی قبضے کے برعکس جب صلیبیوں کے گھوڑوں کے ٹخنے لہو میں ڈوب گئے تھے، کسی ایک شخص کو بھی قتل نہیں کیا گیا، صرف ان پہ جو جزیہ عائد کیا گیا، جرمانہ 10 دینار فیکس، اور جو لوگ جرمانہ ادا نہ کر سکے وہ صلاح الدین نے ادا کیا، ان کے بھائی نے ادا کیا، اور جنرلوں نے ادا کیا، اور لارڈ پادری ان کے سامنے، اور انہیں اپنا ساز و سامان لے جانے کی اجازت دی گئی، اپنی دولت لے جانے کی اجازت دی، گھر تو ظاہر ہے انہیں خالی کرنا پڑے، اور لارڈ پادری گدھے پر سونا لاد کر سامنے سے گزر گیا۔ لیڈر تنہا فیصلہ اس وقت کرتا ہے جب وہ ایک طویل تجربہ رکھتا ہو، جب اسے پوری طرح یقین ہو کہ وہ کامیاب رہے گا۔ یہ وہ نادر و نایاب لوگ ہوتے ہیں
جو طویل جد و جہد سے گزرتے ہیں اور جنہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا فیصلہ نہ صرف کامیاب ہوگا، ان کا جو فیصلہ اس کے نتائج وہ پالیں گے، بلکہ یہ کہ اکثریت یہی چاہتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ جیفری شیک اور اسکاٹ ریٹر سے لے کر پراوین سوامنی تک اور ان کے سوا بھی سینکڑوں دنیا بھر میں تجزیہ کار واضح طور پر یہ رائے دے چکے ہیں کہ ایران کو زمینی فوج کے ذریعے فتح نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ایک طرف سمندر ہے، تین طرف پہاڑ ہیں، بہت تھوڑا سا راستہ ہے جہاں سے آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ فرض کیجئے اگر ایرانی شہریوں کے لیے پانی اور خوراک کی فراہمی مشکل ہو جائے، فرض کیجئے امریکہ کامیاب بھی ہو جائے، چھاپہ مار جنگ شروع ہو جائے گی۔ باقاعدہ ایرانی فوج، پاسداران انقلاب اور تربیت یافتہ شہریوں پر مشتمل جو تعداد ہوگی لڑنے والوں کی، یہ بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، وہ ویتنام سے زیادہ ہوگی، افغانستان سے زیادہ ہوگی۔ ایران کی سرزمین غیر ملکیوں کے لیے بڑی نامہربان ہے۔ ایک ایسی جنگ میں، چھاپہ مار جنگ میں انہیں ہرایا نہیں جا سکتا۔ صرف وہ تب ہار سکتے ہیں، ممکن ہو سکتی ہے ان کی شکست، جب افواج آمنے سامنے ہو۔ چھاپہ مار جنگ میں کیسے وہ ہاریں گے؟ یہ ایک دوسرا ویتنام یا افغانستان ہوگا، بلکہ اس سے بھی بدتر۔ ایک سپر پاور کے ایسی سے امریکی قوت پہلے ہی طاقت محدود ہو چکی، معیشت اس کی زوال پذیر ہے، روب و داب اس کا ختم ہو چکا، 38 کھرب ڈالر کے وہ مقروض ہیں، ہر سال مزید قرض درکار ہے۔ ڈالر کا استعماری غلبہ باقی نہیں رہا۔ چین، روس، برازیل، بھارت اور ایران بلکہ اور چھوٹے بعض ممالک بھی اب ڈالر میں لین دین نہیں کر رہے۔ ایک سے دوسرے ملک کو بھیجے جانے والی رقوم کا ریکارڈ اب نیو یارک تک نہیں پہنچتا۔ فی الحال اگرچہ محدود تعداد میں ہے، پچھلے 2 برس میں 50-60 بلین ڈالر کا لین دین ہوا ہے، لیکن ایران نے فیصلہ کیا کہ ہرمز سے گزرنے والے جہاز سے فیس چینی سکے یوان میں وصول کی جائے گی۔ یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے کہ دنیا امریکی غلبے سے تنگ آ چکی۔ اسپین نے امریکی جہازوں کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ نیٹو ممالک نے ابنائے ہرمز کھولنے کے لیے جنگی بیڑے اور افواج فراہم کرنے سے انکار کیا۔ قطر اور بحرین نے اعلان کر دیا کہ وہ جنگ میں فریق بننے پر آمادہ نہیں۔ قطر نے امریکی اڈے بند کرنے کا اعلان کیا ہے، یہ کہا ہے کہ وہ ایران کے پڑوسی ہیں۔ جرمنی نے بھی امریکی اڈے بند کرنے کا اعلان کیا، انہیں امن درکار ہے۔ قطر کہتا ہے اسے امن درکار ہے۔ بعض اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی عرب نے ایران سے رابطہ کیا ہے، مجبوراً انہوں نے یہ مان لیا کہ امریکی اڈوں پر وہ حملے کر سکتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ صرف اڈوں پر حملے کیے جائیں، سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات اور سرکاری عمارتوں پر، ان عمارتوں پر حملے نہ کیا جائے جہاں امریکی پناہ گزین ہے۔ یہ اڈے تو پہلے ہی اجڑ چکے اور اب شاید دوبارہ کبھی آباد نہ ہو۔ باقی دنیا تو مخالف ہے ہی۔ امریکی رائے عامہ بھی جنگ کے خلاف ہے۔ ایران کی فوجی طاقت کا بالکل غلط اندازہ لگایا گیا تھا۔ یہ ملحوظ نہیں رکھا گیا تھا کہ ایران اور روس اس کی مدد کریں گے۔ ویتنام کی جنگ کے ہنگام روس اور چین چھاپہ ماروں کی مالی اور اسلحی مدد کر رہے تھے، انہیں معلومات فراہم کرتے تھے۔ کوریا کی جنگ میں تو چین کی فوج باقاعدہ شریک ہوئی تھی۔ مئی 225 میں پاکستان 5-6 گنا بڑے دفاعی بجٹ رکھنے والے بھارت سے نبردآزمہ ہوا اور اسے شکست دی، اس لیے کہ چین نے اپنی سرحد گولان، وادی گولان کے لداخ کے سرحد پہ ڈال دی تھی۔ چینی سیارے B-2 سے پاکستان پورے بھارت کو دیکھ سکتا تھا، افواج اور جہازوں کی نقل و حرکت اس کے سامنے تھی۔ چنانچہ بھارتی جو فضائیہ اپنے جہاز فضا میں بلند نہ کر سکی دوسرے دن، بلکہ انہیں چھپا دیا گیا۔ یہ کوئی عجیب واقعات نہیں ہے۔ یوکرین کی جنگ میں امریکہ اور نیٹو ممالک زیلنسکی کی افواج کو اسی طرح معلومات فراہم کرتے رہے، اب بھی کر رہے ہیں۔ چنانچہ پیش قدمی کے باوجود روسیوں کو بہت بھاری نقصانات اٹھانے پڑے۔ صدر پیوٹن کو اس کا اندازہ نہیں تھا، وہ اسے کریمیا کی طرح لقمہ تر سمجھ رہے تھے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ محض طاقت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، طاقت اہم ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے، ورنہ امریکہ ویتنام اور افغانستان میں جیت جاتا، لاؤس اور کمبوڈیا میں جیت جاتا۔ 1965 میں بھارت سیالکوٹ اور لاہور پہ قبضہ کر لیتا۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد طویل ترین معرکہ جو ہوا ہے وہ ایران اور عراق کے درمیان ہوا ہے۔ 8 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ میں
ابتدا میں ایران کے کچھ علاقوں پر عراق نے قبضہ کر لیا، تمام عرب ممالک امریکہ اس کی پشت پر کھڑے تھے۔ عراق نے ایرانی آبادی پر کیمیکل بم استعمال کیا۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جنگ میں ایران کی مدد پاکستان نے کی تھی، اسلحے سے بھری ہوئی گاڑیاں جو ہیں خاموشی کے ساتھ بھیجی گئی تھی۔ اس کا کبھی مورخ ذکر نہیں کرتے، لیکن آپ ISI کے اس زمانے کے جو سبکدوش افسر اگر کوئی زندہ ہیں اور اس کے بعد کے بھی، چونکہ وہ ریکارڈ تو انہیں معلوم تھا، تو وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ عراق نے ایرانی آبادی پر کیمیکل بم استعمال کیے تھے، ایران نے ایسا نہیں کیا، امام خمینی نے اس کی اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا اس سے بے گناہ شہری ہلاک ہوتے ہیں۔ یہی ایٹم بم کے بارے میں ان کا رویہ ہے کہ ایٹم بم نہیں بنایا جائے گا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ خامنہئی نے اس کا فتویٰ دیا تھا، یہ فتویٰ امام خمینی نے اس سے پہلے دیا تھا، اور جو خمینی کی جو اخلاقی برتری تھی وہ ان کے لیے مددگار ثابت ہوئی۔ عراقیوں کو پیچھے دھکیل دیا گیا، 3-4 لاکھ ایرانی شہید ہوئے، لیکن عراق اپنی قوت کو بیٹھا، پھر کویت پر اس کی یلغار نے خود عربوں اور امریکیوں کو اس کو دشمن بنا دیا، بالآخر وہ بے بسی کی موت مرا۔ اب اسے ایک ہیرو کے طور پر پیش کرنے کی کتنی ہی کوشش کی جائے، لیکن اس نے اپنی قوم کو تباہ و برباد کر رکھ دیا، عراقی معاشرے کو اس نے تہو بالا کر دیا۔ امریکی افواج ایران سے جنگ آزمائی کے حق میں نہیں تھی، یہ بالکل اب واضح ہے، یہ اسرائیل تھا۔ CIA کے سبکدوش افسر جان کرائیکو کہتے ہیں کہ پچھلے 40 برس میں اسرائیل امریکہ سے ہمیشہ ایران پر حملے کی فرمائش کرتا رہا، خاص طور پر نیتن یاہو جب سے اقتدار میں ہے۔ ہر امریکی صدر نے اس سے گریز کیا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ مان گئے، موضوع لوگوں سے انہوں نے مشورہ ہی نہیں کیا، حتیٰ کہ خود اپنی گنی چنی کابینہ سے بھی پوری طرح مشورہ نہیں کیا۔ وہ اور ان کے اور جنگ کی حمایت کرنے والے ان کے چند خوشامدی مشیر، ان کے داماد جیرڈ کشنر اور وٹکوف خود فریبی کا شکار تھے۔ وہ ذہنی کیفیت جس میں آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ چند دن کے اندر ایرانی حکومت ختم ہو جائے گی، نئی حکومت قائم ہوگی، نکمہ رضا پہلوی جس کی قیادت کرے گا۔ اسرائیلی اس لیے پورے اعتماد تھے کہ وہ لبنان میں حسن نصر اللہ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے میں کامیاب رہے تھے، یہ ٹیکنالوجی کی برتری کا ثبوت تھا۔ جنرل سلیمانی سمیت کئی ایرانی جنرلوں اور لیڈروں اور فلسطینی لیڈر اسماعیل ہانیہ کو بھی قتل کر دیا گیا۔ کچھ جنرل قاسم سلیمانی کو تو امریکیوں نے قتل کیا، باقیوں کو اسرائیلیوں نے۔ ایران میں انٹیلیجنس نیٹ ورک اسرائیل کا اور موساد کا اور شیعہ کا مؤثر تھا۔ سخت گیر مذہبی قیادت سے ایرانی آبادی کا ایک بڑا حصہ نالا تھا، یہ معاملے کا ایک پہلو تھا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ ایرانی عوام اپنی حکومت سے ناخوش تھے، جیسے سن 1965 میں فیلڈ مارشل ایوب خان سے پاکستانی عوام ناخوش تھے، لیکن جس طرح پاکستانی عوام بھارتی فوج کا خیر مقدم تو نہیں کرنے کے لیے تیار تھے، اسی طرح ایرانی عوام اپنی حکومت سے ناراضگی کے باوجود اسرائیلی غلبہ قبول کرنے پر تو تیار نہیں ہو سکتے۔ امام خمینی اور ان کے جانشینوں کی پون صدی پر پھیلی ہوئی جدوجہد نے ایرانی اکثریت میں ایک روحانی جہت پیدا کر دی ہے۔ شہادت کا تصور ان کے دلوں میں راسخ ہے، تعلیم کا معیار بلند ہے، تعلیم مفت ہے، اس لیے ایرانی پارلیمنٹ اور کابینہ میں ہی نہیں، تعلیمی اداروں میں، دوسرے تمام شعبوں میں بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کی تعداد تمام مسلمان ملکوں سے نسبتاً زیادہ ہے۔ یہ عرب ملکوں کے بالکل برعکس ہے۔ ایرانیوں کو جنگوں کے تجربے نے اعتماد بخشا ہے۔ عرب ممالک لڑنے پر آمادہ ہی نہیں ہے، مصر کے سوا کہیں کوئی بڑی فوج ہی نہیں ہے، اس لیے کہ عرب حکمران فوجی بغاوت کے تصور سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنا دفاع امریکہ کو سونپ دیا۔ کتنی خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا۔ امریکہ اسرائیل کا پشت پناہ ہے، وہ عربوں کی حفاظت کیوں کرے گا؟ اسرائیل کو اس نے علاقے کا تھانے دار بنا رکھا ہے، صرف نیتن یاہو نہیں، اسرائیلیوں کی بہت بڑی تعداد جنہیں ہم صہیونی کہتے ہیں، عظیم تر اسرائیل کے تصور پر یقین رکھتی ہے۔ صہیونی صرف یہودیوں میں نہیں پائے جاتے، عیسائیوں میں بھی ہے۔ ان سب کا مشترکہ تصور یہ ہے کہ اسرائیل جب دریائے نیل اور فرات تک پھیل جائے گا تو نجات دہندہ کا نزول ہوگا۔ ایرانی دنیا کی ذہین ترین قوم ہے، اقوام میں سے ایک ہیں۔ انسانی ذہانت اس وقت زیادہ قوت سے بروئے کار آتی ہے جب اسے خطرہ لاحق ہوتا ہے، جب اس کے سامنے ایک واضح مقصد ہو، جب کوئی فرد یا معاشرہ حصول مقصد کے لیے زندگیاں قربان کرنے پر آمادہ ہو۔ ایران کو اپنی بقا کا سوال درپیش ہے، لہذا وہ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔
ایران ونزویلا نہیں ہے جہاں غدار غالب آ جائیں۔ عرب حکمران عیاش لہذا بزدل ہیں۔ بعض عرب حکمران ایسے ہیں کہ بیرون ملک جاتے ہیں تو درجنوں جہاز میں لدی ہوئی درجنوں گاڑیاں، سینکڑوں محافظ اور استعمال کا ساز و سامان ہوتا ہے۔ چند برس پہلے انڈونیشیا اور اس سے بہت پہلے اسپین کے دورے میں ایک عرب حکمران، یہ دو مختلف عرب حکمران تھے، دورے پر دونوں دفعہ 3 سے 4 بلین ڈالر خرچ ہوئے، 3-4 بلین ڈالر ایک دورے پر۔ ایرانی بمباری کے باوجود عرب ممالک تہران کے مد مقابل کھڑے ہونے پر کیوں آمادہ نہیں؟ اس لیے کہ ایران اپنے ترکش میں کوئی تیر بچا کر نہیں رکھے گا، یہ بات وہ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جنگ پھیل جانے کی صورت میں ان کی اپنی معیشتیں برباد ہو جائیں گی۔ سرمایہ بہت حساس ہوتا ہے، بہت خود غرض ہوتا ہے، اس میں وفاداری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جیسے ہی سرمایہ غیر محفوظ ہو، سرمایہ کار اپنی دولت کے ساتھ کسی دوسری سرزمین کا رخ کرتا ہے۔ جیسے دبئی کے کھرب پتی اب سوئٹزرلینڈ، امریکہ اور برطانیہ کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ سفر کے اخراجات بہت غیر معمولی ہیں۔ زمینی راستے سے سعودی عرب پہنچنے میں 4 گھنٹے لگتے ہیں، اس لیے انہیں حفاظتی دستوں کا بندوبست کرنا پڑتا ہے اور لاکھوں ڈالر اس پہ اٹھ جاتے ہیں۔ ایک یہ چند آدمیوں کو سعودی عرب پہنچانے کے لیے یا پورے کا پورا جہاز کرائے پر لینا پڑتا ہے۔ اب وہ 10 گنا زیادہ قیمت وصول کرتے ہیں۔ جو قیمت بتائی جاتی ہے وہ ناقابل یقین ہے، لیکن جان اور اپنی دولت انہیں پیاری ہے، اس کے سوا وہ کیا کریں؟ امارات میں ہوائی اڈوں کے باہر قیمتی گاڑیاں کھڑی ہیں جو بھاگنے والے چھوڑ گئے ہیں، ان میں اکثر پہ صحرا کی گرد پڑی ہے اور چابیاں کاروں ہی میں لگی ہیں۔ یہ بہت قیمتی گاڑیاں ہیں۔ دبئی کی حکومت نے شہریوں کے تحفظ کی ہر ممکن کوشش کی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا دفاعی نظام نسبتاً بہتر ہے۔ صرف 5%، یہ دعویٰ ہے کہ 5-6% ایرانی میزائل یا اہداف تک پہنچ سکے۔ شہریوں کو مالی مدد بھی دی گئی، نقصانات کے ازالے کا وعدہ بھی کیا گیا، لیکن حکمت عملی بنیادی طور پر غلط ہے۔ اعلان وہ اسرائیل اور امریکہ کے حلیف ہیں، لہذا سب سے بڑا ہدف بھی وہی ہے۔ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ایران کو ہر حال میں شکست دی جائے۔ صرف نیتن یاہو نہیں جو اس ایٹم بم کے استعمال کے بارے میں سوچتے ہیں، ان کے بعد عرب حلیف بھی۔ نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر ایٹمی حملے کی دھمکی دے کر آمادہ کیا، یہ ایک وجہ ہے، دوسری وجوہات بھی ہیں۔ یہ دھمکیاں وہ دوسرے امریکی صدور کو بھی تو دیتے رہے، لیکن ان میں سے ہر ایک نے سنی انسنی کر دی۔ بل کلنٹن سے لے کر اوباما تک ہر ایک نے انکار کیا۔ اسرائیل نے ایٹم بم بنائے اور امریکہ نے اسے گوارا کیا۔ صدر کینیڈی نے جو 1964 میں قتل کر دیے گئے اسرائیل کے ایٹمی پروگرام کی مخالفت کی تھی، کہا تھا کہ ان کا بھیجا ہوا وفد وہ دورہ کرے گا اس ادارے کا جہاں اسرائیلیوں کا دعویٰ تھا کہ وہ ایٹم بم کے اس کے یورینیم کے پرامن استعمال کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کسی بھی خطے میں آبادی کے کسی ایک گروہ کو منمانی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ بھی انہوں نے برسر عام کہا، اعلان کیا۔ آپ وہ تلاش کریں اس پہ تو ان کی تقریر آپ کو مل جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا میں نے اسرائیل کو تنبیہ کر دی ہے کہ وہ عرب علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ جان سے گئے اور آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ ان کا قاتل کون ہے۔ شاید یہ واحد واقعہ تھا جب امریکہ نے خود اپنے صدر کے قتل کی تفتیش نہیں کی۔ جان کرائیکو سمیت مشرق وسطیٰ کو سمجھنے والے ماہرین اور سبکدوش امریکی جنرل کہتے ہیں کہ ایران میں نہ صرف ناکامی مقدر ہوگی بلکہ امریکی زوال کا عمل تیز ہو جائے گا۔ منگل کی صبح معلوم ہو جائے گا کہ صدر ٹرمپ کا فیصلہ کیا ہے، جو اپنے عوام اور دنیا بھر میں نامقبول ہیں۔ ان کے حلیف ان کا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں ہیں۔ اب نہیں تو نومبر میں انہیں مواخذے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نومبر کے بعد جب کانگریس کے الیکشن ہوں گے، لگتا یہ ہے کہ تاریخ اپنا ورق الٹنے والی ہے۔ لگتا یہ ہے دنیا ایک نئے عہد میں داخل ہونے والی ہے اور اس کا فیصلہ واشنگٹن، تہران اور تل ابیب میں ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔